رحمن رحمن ساعدنی یا رحمن. کو دیندار ایک چیز اپنے اندر پیدا کر لینا تو اسلام پر جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں دنیا مولوی لوگوں پر, مولوی ٹائپ کے لوگوں پر, مذہبی لوگوں پر, تو اس میں ایک بہت بڑا اعتراض جو کیا جاتا ہے وہ صحیح بھی ہے, وہ میں بھی مانتا ہوں کہ وہ کیا ہے, وہ صحیح ہے, وہ عیب ہے ہمارے اندر. اور یہ چیز میں نے عام طور پر نہیں دیکھی تھی. جب میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس گیا نا تو وہاں ہم نے یہ چیزیں ان سے سیکھی ہیں. یہ ہمارے ہاں دینداروں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے. ایک چیز, ایک عیب ہے دوسرے کے حقوق کا خیال نہ کرنا. سمجھ رہے ہو؟ میں کل گاڑی لے کے ادھر آ رہا, ادھر سے گزر رہا, ادھر سے تو نہیں کہیں اور کی بات کر رہا ہوں میں, اب تو بات آ گئی یہاں سے گزر رہا تھا کہ چلو دینی بیان ہو رہا تھا. یہ تو سب جگہ یہ, اس میں غیبت کی بات نہیں. ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, ادھر بھی ایسا ہی ہوگا. روڈ جام ہوگا, آپ دیکھو کوئی گزر نہیں سکتا. گاڑی گزرنے کی جگہ نہیں ہے گلی میں. بائکیں اس اسٹائل میں دیندار لوگوں نے, نمازیوں نے کھڑی کی ہوئی ہیں, گاڑیاں اس اسٹائل سے پارک کی ہوئی ہیں کہ دوسری کار گزارنا ایسے جیسے موت کے کنویں میں گاڑی چلا رہے ہیں. بہت ہی ایکوریسی چاہیے. یار تم تھوڑی سی تو کامن سینس استعمال کرو کہ تم بائک جب لگا رہے ہو تو دیوار سے چپکا کے کھڑی کر دو. یہ سوچتے کیوں نہیں ہو کہ کسی نے یہاں سے گزرنا بھی ہوگا؟ اس میں دیندار لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ان کو یہ چیزیں بتائی جائیں نا تو وہ سمجھتے ہیں یہ آدمی لبرل ہو گیا, یہ اس کا پاگل ہو گیا, گوروں والی باتیں کر رہا ہے, انگریزوں والی. یعنی بے ڈھنگا پن, بد سلیقہ پن اور بد تہذیبی, اس کو اسلام اور سادگی سے تعبیر کیا. اتنے سادہ ہیں, ان کو ناڑا باندھنے کی تمیز نہیں ہے. یعنی یہ مطلب ہے, اتنے سادہ ہیں ہمارے حضرت, ان کو یہ نہیں پتا گاڑی کھڑی کہاں کرنی ہوتی ہے. گلی کے کارنر پہ جب گاڑی کھڑی کرتے ہیں آپ تو ادھر سے جو گاڑی آ کے جب ادھر مڑے گی تو اس کے پاس مڑنے کی جگہ نہیں ہوتی. اتنی ٹینشن میں ہمیں تو صبح شام واسطہ پڑتا ہے, اتنی مشکل سے گاڑیاں گھما گھما کے موڑنی پڑتی ہیں. او بھائی تھوڑا سا آگے کھڑا کر لو یار, اس گاڑی کو اگلے کے لیے موڑنا تو آسان ہو. ایسے موقع پہ مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایمان کا سب سے لاسٹ اور آخری درجہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. یعنی اگر راستے میں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, آپ اس تکلیف کی چیز کو دور نہیں کرتے اور گھننے بن کے چلے جاتے ہیں تو ایمان کے آخری درجے میں بھی نہیں ہے. تو سوچو, جو تکلیف دہ چیز کو نہ ہٹائے وہ مومن نہیں ہے, تو جو تکلیف دہ چیز باقاعدہ کھڑی کرے وہاں پہ, گاڑی غلط پارک کر کے گیا, بائک غلط پارک کر کے چلا گیا, وہ کہاں سے مومن ہو گیا؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. ایک یہ بد سلیقہ پن, ڈرائیونگ کے دوران دیکھو آپ, یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مذہب کا حصہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر الناس, حدیث میں آپ حدیثیں اگر نوٹ کرو نا تو جہاں بھی حدیث میں خیریت کا لفظ آیا ہے نا کہ سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جو یوں کرتا ہے, سب سے بہتر مسلمان وہ جو یوں کرتا ہے, سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جو علامتیں بیان کی گئی ہیں, ان میں ہر علامت وہ ہے جس میں آپ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. جیسے حدیث میں آتا خیر الناس من ینفع الناس, سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ دے. یعنی لوگ اس کے محلے میں رہنے سے خوش ہو کے, یار اس بندے کے آنے کی وجہ سے نا محلے میں بڑا فائدہ ہو گیا ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ جب آپ جاؤ تو محلے والے کہہ رہے ہیں یار اچھا آدمی چلا گیا, اس کی وجہ سے گلی بھی صاف رہتی تھی, اس کی وجہ سے گٹر کے ڈھکن بھی ڈھکے ہوئے رہتے تھے, اس کی وجہ سے کچرا بھی نظر نہیں آتا تھا, اس کی وجہ سے کوئی گلی محلے میں کوئی ٹینشن ہوتی تو یہ مل جل کے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا, اس کی وجہ سے یہ بھی ہوتا تھا, اس کی وجہ سے یہ بھی ہوتا تھا. اب ہوتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اب اتنا تو ہوتا ہے, یہ نماز بھی پڑھتے ہیں, رونے گٹر کے ڈھکن سے ان کو کوئی واسطہ نہیں. گٹر کے ڈھکن کا اسلام سے کیا تعلق؟ جب آپ ان سے پوچھو نا یار تمہاری گلی کے گٹر ابل رہا ہے, کچھ تو کرو, یہ کچرا یہ تمہارے باپ کی گلی ہے معذرت کے ساتھ جو تم نے کچرا یہاں پھینکا ہوا ہے, یہ تم نے جو گاڑی کھڑی کی ہوئی ہے تو تمہارے علاوہ کوئی اور یہاں سے گاڑی نہیں لے کے جائے گا کیا؟ تو ٹھیک ہے راستہ آپ نے دیا ہوا ہے, لیکن اتنا تنگ راستے کے, یہ مکان آپ نے کس خوشی میں آگے تک بڑھایا ہوا ہے؟ گورنمنٹ نے گلی اتنی چوڑی بنائی ہے, آپ نے یہ جو آگے پکی بنائی ہے یہ گورنمنٹ نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے. آپ اس گلی میں گھر دیکھ لو نا,
صرف اس گلی کی بات نہیں ہے, 90% گھر ناجائز تجاوزات ہیں. ابھی میں نے تھوڑا گھر ادھر کو لے لیا نا کرائے پر, وہ گلی چوڑی ہے. میں نے کہا یار ایک ہی گلی ہے, ادھر سے اتنی ہے ادھر سے اتنی ہے, وجہ کیا ہے یہ گورنمنٹ نے کیسا نقشہ پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا نقشہ تو وہ والا ہی پاس ہوا ہے, یہ لوگوں نے بڑھائے ہوئے آگے. تو یار جب آپ نے آگے مکان بڑھا لیا, اس کا مطلب جو چوڑی گلی میں انسان کو فائدہ ہوتا ہے, تمیز سے چل پھر سکتا ہے, وہ آپ نے لاکھوں لوگوں کو جو یہاں سے گزریں گے قیامت تک, ان کو تنگی میں ڈال دیا کہ نہیں ڈال دیا؟ اس چیز کو ہمارے ہاں عیب نہیں سمجھا جاتا, سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اور شاید میں بھی نہ سمجھتا اگر میں مفتی رشید احمد صاحب کی خدمت میں نہ جاتا. ہم نے ان کو یہ دیکھا, حضرت مفتی تقی صاحب ہو گئے, یہ جو بڑے بڑے علماء, ان کو ہم نے دیکھا ان میں بڑے حساس ہیں. ہمارے حضرت سعودی عرب گئے نا, اقامہ 15 دن کا ان کو ویزا ملا, تو مشورے سے طے ہوا کہ حضرت آپ کچھ دن مزید رہیں. اب آخری دن تھا تو حضرت نے فرمایا اقامہ بڑھوا لو, وہ جو ویزا ہے بڑھوا لو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بڑھوا لیں. حضرت فرمایا کہ ڈیٹ ختم ہونے سے پہلے بڑھ گیا نا تو ٹھیک ہے, نہیں تو میں نکل جاؤں گا یہاں پہ, 1 سیکنڈ بھی میں اللیگل نہیں رہوں گا یہاں پہ. ہم حیران یار, اس طرح کے بھی مولانا مارکیٹ میں. مولانا کہ یہ تو سبھی کا ایک ایپ بن چکا ہے نا, اللیگل کام کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ کمال ہے بھائی, 6 مہینے سے رہ رہا ہوں اللیگل, تیرے بھائی کو آج تک پولیس نے کبھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھا. 6 مہینے پاسپورٹ والوں, یہ تو تم جیسے پاگلوں کا کام ہے. بھائی جب آپ ایک ملک میں ہو, آپ اس کے لا کو تو فالو کرو, یہ تمہارے باپ کا ملک تھوڑی ہے. تو حضرت فرمانے کہ بھائی اللیگل میں کیوں رہوں گا, بدنامی کتنی اگر کسی نے دیکھ لیا, کتنی بڑی بدنامی. ہمارے ایک دوست ہے نا بھی ریوو گاڑی لی ہوئی, تو میں وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا, انہوں نے وہ لگائی ہوا آپس میں, وہ نہیں ریوو میں لائٹیں شے وہ نیلی لائٹیں جیسے کوئی اٹیک کرنے جا رہے ہیں نا, کسی ملک کو فتح کرنے جا رہے ہیں. اور ٹینی نانا بھی, ہم بچپن میں اس کو ٹینی نانا کہتے تھے. ہم بچپن میں مٹی کی گاڑیاں بناتے تھے اور پھر ٹکرے مارتے تھے نا ایک دوسرے سے. ہمیں بڑا شوق تھا مٹی کے گارے کی. ہم گاڑیاں بناتے تھے, اس میں آگے ایک سوراخ کر کے دھاگے سے باندھ کے چلاتے تھے, اور ہمارے دوسرے کزن اور دوست بھی. تو پھر ہم نا ٹکر مارتے تھے, میں ادھر سے لا رہا ہوں ادھر سے ڈھونگ, جس کی گاڑی ٹوٹ گئی تو وہ ہار گیا. تو اس میں ہم ایمبولینس بھی بناتے تھے, ایمبولینس کے اوپر ایک چھوٹا سا وہ لگاتے تھے, سائرن جو ہوتا ہے نا یہ, تو اس کو ہم ٹینی نانا کہتے تھے. ٹینی نانا, وہ ٹینی نانا بج رہا ہوتا ہے, تو اب تک ہماری زبان پہ چڑھا ہوا ہے. تو ہم کہتے ہیں پہلے سب سے پہلے وہ ٹینی نانا ٹوٹتا تھا. تو کچھ بچپن کی یادیں رہ جاتی ہیں نا, ٹینی نانا. تو وہ جب بھی ایمبولینس کہیں آتی ہے تو میں کہتا ہوں وہ ٹینی نانا آ رہا ہے, ٹینی نانا. تو بات کیا کر رہا تھا میں, تو وہ ریوو میں نا انہوں نے کیا لگا دیا, وہ سائرن لگا دیا اور وہ لائٹیں. اچھا وہ سائرن جب رش ہو رہا ہے سائرن بجا رہے ہیں, وہ لوگ راستے دے رہے ہیں. میں نے کہا یہ میرے پھر باپ کا لفظ نا, جب سے انجینئر نے میرا مذاق اڑایا نا باپ پہ, وہ باپ کا لفظ ہمیشہ کے لیے زبان پہ چڑھ گیا. تو میں نے کہا یہ تیرے باپ کا روڈ ہے؟ کیوں؟ میں نے کہا یہ نہ ہم کوئی گورنمنٹ کے آفیسر ہیں, یا تو کوئی آرمی کا بڑا آفیسر جا رہا ہو جس کو بڑی ایمرجنسی ہے, اور بڑا کوئی انڈیا نے ایک دم دھمکی دی اس کو بارڈر پہنچنا ہے, یا کوئی رینجرس کا بڑا آفیسر کوئی کاروائی کرنے کے لیے جا رہا ہے, وہ لگائے سائرن یا وہ لائٹیں لگائے, بھائی ہٹو بچوں لوگ راستہ دیں. میں نے کہا ہم تو ایسے ہی جا رہے ہیں بھائی, مدرسے سے گھر آ رہے ہیں. کہنے لگے نہیں حضرت اس سے لوگ راستہ دے دیں گے. میں نے کہا لوگ تو راستہ دے دیں گے, لوگ سمجھیں گے پتہ نہیں کون, لیکن یہ جائز نہیں ہے. لوگ دیندار لوگ بھی یہ کام بولو نا کر رہے ہوتے ہیں, یہ ناجائز ہے, حرام ہے, اور اللیگل بھی ہے. اللیگل کی تو اس لیے پرواہ نہیں ہوتی کہ ریوو کو عام طور پہ پولیس والے روکتے نہیں ہیں, وہ سمجھتے ہیں بڑی گاڑی ہے, کو پتہ نہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو گرفتار کریں یا ہمیں گرفتار کر کے لے جائیں. ہمارے یہاں یہ بھی سہولت ہے کہ آپ بعض دفعہ کسی کو پکڑنے کے لیے آئے ہوتے ہیں تو آپ خود پکڑے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, بڑا آدمی ہے تو اس نے ہی اندر کر دیا, تو پوچھ ہوتا کون ہے پوچھنے والا. لیکن یہ اللیگل ہے. ایمبولینس میں اگر کوئی پیشنٹ نہیں ہے, آپ اپنے ذاتی اول تو ایمبولینس کو ذاتی کام کے لیے استعمال کرنا اللیگل ہے, لیکن اگر آپ نے یہ اللیگل کام کیا, ایمبولینس کو ذاتی استعمال کے لیے آپ لے کے جا رہے ہو, تو آپ سائرن نہیں بجا سکتے. میں نے دیکھا ہے لوگ ذاتی استعمال کے لیے بھی لے جا رہے ہوتے ہیں, اور سائرن بجا بجا کے لوگ بیچارے سمجھ رہے ہیں کوئی مریض ہے بیچارہ, راستے دے رہے ہیں. بھائی یہ ان سب چیزوں کا آپ کو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. مجھے یہ ہمارے گارڈ کھڑا ہوا ہے نا, ان سے پوچھنا, ان کا تو یہ تو سوری کوئی اور کھڑا, وہ گارڈ کی طرح ہے یہ, بھائی یہ تو نیا, پرانے والے سے پوچھنا. ایک دفعہ میں ایسی کسی بڑی گاڑی میں جا رہا تھا,
تو بڑی گاڑی میں یہ گارڈ وارڈ بھی بیٹھے ہوئے تھے پیچھے, بڑا بھرم ہی ہوتے ہیں نا الگ سے آدمی کے, بڑے بھرم. ہم جا رہے ہیں تو گاڑی پارک کرنی تھی, ٹھیلے والا کھڑا ہوا تھا, تو میرے گارڈ نے اتر کے نا اس ٹھیلے والے کو تھوڑا سختی سے کہا, آپ ٹھیلا یہاں سے ہٹاؤ. یہ شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا, انسان کبھی اپنے عیب نہیں بتاتا لوگوں کے سامنے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ارے مفتی صاحب ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اتنے نیک آدمی, ہم کو اپنے جو چھپے ہوئے عیب ہیں وہ تھوڑی بیان کریں گے آپ کے سامنے. دو چار ایسی چیزیں انسان پارسل کر دیتا ہے عبرت کے لیے. تو یہ واقعہ سنانے کا بھی مقصد ہے کیونکہ اصول کلیات بیان کرنے سے بات سمجھ میں نہیں آتی جب تک جزوی واقعات نہ بیان کیے جائیں. تو ٹھیلے والے کو انہوں نے کہا آگے ہو جاؤ. میں نے کہا بھائی یہ روڈ ہمارے باپ کا نہیں ہے, یہ ٹھیلے والے کا بھی ہے. ہمیں پارکنگ کی جگہ خود تلاش کرنی ہے, نہیں ملے تو گھماتے رہو گاڑی روڈ پہ. رکشے والے کو کہنا, ٹھیلے والے کو کہنا ہٹا یہاں سے, وہ کہے گا کیوں, وہ تو میرا ماموں لگتا ہے, تو میرا وہ تو بیچارہ ڈر کے ہٹا دے گا. جب اتنے کلاشن کوفیں دیکھے گا اور دیکھے گا وہ تو ہٹا دے گا. قیامت کے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا اللہ کے سامنے. اللہ کہے گا کیوں اس کو, یہ تمہیں اس پہ فوقیت کس بیس پہ تھی. حکومت کو پھر بھی شاید اجازت ہو کسی گورنمنٹ کے کیونکہ وہ تو حکومت ہی کسی کام سے نکلا, ہم تو آلو خریدنے نکلے ہوئے ہیں. بھرم ایسے ہیں جیسے پتہ نہیں ہم کوئی کشمیر فتح کرنے جا رہے ہیں, نیچے اتر کے ٹماٹر خرید کے گاڑی. اب گارڈ تو ایک ضرورت بن گئی نا, ٹماٹر لینے بھی جاؤ گے تو گارڈ تو اب پھلترو کی طرح چپک گئے ہیں. تو ہم ٹماٹر لینے جا رہے ہیں اور ہم وہ اس کو بیچارے, تو لوگ یہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں, تھوڑا سا بھرم آ گئے نا تو رکشے والوں پہ روب اور ڈانٹ کے, اور ہٹا بے روڈ سے, ادھر کر, یوں کر. یہ جائز نہیں ہے, اس کا آپ کو قیامت کے دن جواب بولو دینا پڑے گا. ہاں کوئی خطرہ ہو, کوئی دشمن پیچھے لگا ہوا ہو, پھر ایک الگ بات ہے, پھر وہ سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے, پھر تو ہمارے حضرت کی سیکیورٹی اتنی سخت تھی کہ پہلی صف میں ہر آدمی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی. لوگ بڑے اعتراضات کرتے تھے کہ پہلی صف میں یہاں امیر غریب کا فرق ہے, اپنے بندوں کو بٹھایا جاتا ہے. تو اپنے بندوں کو نہیں, وہ سیکیورٹی کی پیش نظر, کیونکہ کوئی بھی اجنبی آدمی آ کے کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ سیکیورٹی جیسے حرم میں ہوتا ہے, حرم میں امام کعبہ کے پیچھے مخصوص لوگ ہی کھڑے ہوتے ہیں. تو وہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ امیر غریب کا فرق ہے وہاں پہ, وہ امام کعبہ کی سیکیورٹی کے لیے. تو مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں, نارمل حالت میں آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے. تو دیندار لوگ ایک کام تو یہ کر لیں, سلیقہ تمیز, گاڑیاں کھڑی کرنا, روڈ پہ گاڑی چلانا. بائک والا کہاں چلا رہا ہے, فاسٹ ٹریک پہ, 3-4 بچوں کو, بیگم کو بٹھا کے ادھر کو چلا رہا ہے. ابے یہاں سے اوورٹیک تیرا باپ کرے گا, یہاں سے اسپیڈ سے آتی ہوئی گاڑی کو رانگ سائڈ سے جانا پڑے گا, اس میں حادثے کا خطرہ ہوتا ہے, تم تھوڑا ادھر کو چلا لو. نہیں جی,